اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو جناب، ہم نے جیسا کہ آپ سے کہا تھا کہ سعودی بھائیان جو ہیں اپنے انہوں نے کوئی کام ڈال دینا ہے اور وہ کام پڑ گیا ہے، لیکن مضبوط اور مستقل بنیادوں کے اوپر یہ کام ہوا ہے، ادارہ جاتی طور پہ کام ہوا ہے، اس لیے میرے خیال کے اندر بہت بہتر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان، پہلے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ سعودی عرب کا 100 رکنی وفد ان کے وزیر خارجہ کی سربراہی کے اندر پاکستان آیا تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے ممکنات اور پوٹینشل کا جائزہ لیا جا سکے۔ اسحاق ڈار صاحب نے ان کا استقبال کیا اور لا کے چاچو کو سے ملاقات کروائی، پھر حافظ صاحب سے ملاقات کروائی، پھر جناب زرداری صاحب سے ملاقات کروائی، تو تمام گھر کے بڑوں سے ملاقات کروا کے اسحاق ڈار صاحب ان کو لے کے بیٹھ گئے کہ ہاں جی بتائیے اب کیا کرنا ہے۔ تو مذاکرات ہوئے، ان مذاکرات کے نتیجہ کیا نکلا؟ یہ نتیجہ لے کے خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اگرچہ پاکستان کی مستقل جو ہے مصیبت جو ہے جناب عمران احمد خان نیازی اور ان کی پارٹی نے اس کے خلاف بکواس بھی کی، اور بکواس کر کے بڑی سہولت کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تو میر شیر افضل خان مروت عرف وڑ گیا جو ہے اس کے ذاتی خیالات ہیں۔ تو اس کے اوپر ان کے ایک سینئر جرنلسٹ نے ٹویٹ کیا ان کو کوٹ کر کے، ٹھیک ہے آپ کے ذاتی خیالات ہوں گے لیکن الزامات تو آپ کی ذات کی حد تک تو آپ لگا رہے ہیں نا، اس کو تو آپ ڈینائی نہیں کر رہے کہ جو آپ نے الزام لگایا ہے کہ عمران احمد خان نیازی کو اقتدار میں سے ٹانگ نکال کے پشت کے اوپر نکالنے کا جو عمل تھا وہ ایم بی ایس نے کیا تھا۔ یعنی ایم بی ایس نے جناب عمران احمد خان نیازی کو کڈا تھا۔ یار دیکھو یہ سفر کتوں شروع ہوا جی، کبھی اس کو بائیڈن نکال رہا ہوتا ہے، کبھی ڈونلڈ لو ہوتا ہے، کبھی اینٹنی بلنکن ہوتا ہے، کبھی جناب اپنا لوکل آ جاؤ، تو کبھی جناب وہ ہوتا ہے جنرل باجوہ ہوتا ہے، اور جنرل فیض کو نے شامل کی تھا، وہ بھی شامل تھا اس کو نکالنے کے اندر۔ بھائی انہیں پھر جا کے کوئی ملاقات کی ہے، سنے ہیں پیغام پہ جو آیا ہے کہ میں جناب واسطے مر گیا، کر دیا تو مینوں بھی رگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے ڈاگیز کو کہا کہ نہیں ڈاگی اس کو نہیں کاٹنا، ڈاگی اس کو نہیں کاٹنا، اس کو غداری کے ساتھ منسلک نہیں کرنا آپ نے، ارسلان بیٹا اس کو غداری کے ساتھ منسلک نہیں کرنا آپ نے۔ تو وہ پھر جناب وہاں سے واپسی ہو گئی، ورنہ بچوں کر کے اگر آپ دیکھیں تو یوتھڑ جو ہیں وہ فیض حمید کو لے دے گئے تھے، پہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ بلکہ فیض حمید کے بارے میں وہ جو ایک آدھ دن جو انہوں نے بکواسیات کی ہیں وہ جنرل باجوہ سے زیادہ خوفناک تھی۔ تو کیا ہے مطلب کہ 2,500-3,000 بورڈ ہی لگانے ہوتے ہیں نا، تو ان کو گالیاں دے کے تو لگا دیتے آپ، وہ ہر 5 منٹ کے بعد ایک گالی کے مطلب 250 گالی ہر 5 منٹ کے بعد پڑ رہی ہوتے، بندہ 24 گھنٹے دن ہوا ہو جاتا ہے نا، وہ سمجھتا پوری دنیا ہی میرے خلاف ہو گئی۔ اب اس کو پتہ نہیں کس نے نکالا عمران احمد خان نیازی کو، یہ کو عالمی سازش لگ دی، عالمی مشترکہ سازش لگ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی عمران خان کو نکالا، واپس آ جاؤ، سنجیدہ گل کر۔ تو وہ جو وفد تھا جی 100 رکنی وفد واپس پہنچ گیا سعودی عرب پاکستان کا دورہ کر کے، اور اس دورے کے نتیجے کے اندر ایک کمیشن بنایا گیا، اور وہ کمیشن جو ہوگا وہ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری کس جگہ پہ ہو سکتی ہے ان جگہوں کی نشاندہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سعودی عرب کے بھی اعلیٰ حکام شامل ہوں گے اور پاکستان کے بھی اعلیٰ حکام شامل ہوں گے۔ اچھا، لیکن جو سب سے بڑی بات یا سب سے اچھی بات جو مجھے پسند آئی ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ ہر مہینے اس کا اجلاس ہوگا ایک۔ اچھا، اگر اجلاس جو ہے فزیکلی پاکستان کا وفد ادھر نہیں جا سکتا، جس طرح چین کے مسئلے میں ہوتا ہے کہ سی پیک کے اوپر ہم نے ایک مشترکہ کمیشن بنایا ہوا ہے جس کا ہر 6 مہینے میں ایک اجلاس ہونا ہوتا ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے آ کے پہلے 2 سال اس کمیشن کا اجلاس ہی نہیں کیا، اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو۔ کیوں اس کا کمیشن کا اجلاس ہونا ہوتا ہے کہ وہ یا تو چائنا کے اس کمیشن کے ارکان کو پاکستان میں آنا ہوتا ہے، یا پاکستان میں کے اس کمیشن کے ارکان کو چائنا میں جانا ہوتا ہے۔ ایتھے پائے نا سی گالی مکا چھڑی،
آن لائن اجلاس ہوا کرے گا، مہینے کے بعد ایک اجلاس ضرور، ہر مہینے میں ایک اجلاس ضرور ہونا ہے، اور آن لائن بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فزیکلی آپ نہیں جا سکتے، ہر مہینے تو بندہ سعودی نہیں ٹورے جا سکتا، سعودی عرب، ورنہ ہر مہینے سعودی جو ہیں وہ پاکستان آ سکتے ہیں، تو اجلاس ہوا کرے گا، آن لائن اجلاس ہو جایا کرے گا جی۔ اچھا، اب اس کے اوپر ہمارے جو SIFC والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم خادم، کوئی مسئلہ پاکستان کا کوئی بیوروکریٹ سائن نہیں کر رہا، فائل ناپ کے بہ گیا، سانو دسو ایتھے بیٹھے، ٹھیک ہو گیا جی، اے بھی ٹھیک ہو گیا، ان کے ساتھ وہ گرین فیلڈ پروجیکٹ لگائے جائیں گے جی۔ پروجیکٹ گرین فیلڈ اس کو کہتے ہیں جو بالکل ABC سے شروع کیا جائے۔ مثلا پاکستان کے اندر اس وقت کوئلے سے ڈیزل بنانے کا پروجیکٹ لگانے کا بہترین وقت ہے، اور یہ اس وقت ساؤتھ افریقہ کے اندر جرمن ٹیکنالوجی سے یہ کام لگا ہوا ہے، اور اگر تھر کے اندر ایک اس طرح کا پروجیکٹ لگ جائے، پاکستان ڈیزل کا نیٹ ایکسپورٹر بن جائے، ایک پروجیکٹ لگن دی ڈیٹ جائے، ٹھیک ہے۔ اینی ہاؤ گرین فیلڈ کی بات ہوئی تو میں نے کہا میں بھی اپنا وچ آئیڈیا تھرو کر دوں گا، ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد جناب سولر پارک کے اندر یہ انویسٹمنٹ کا جائزہ لے گا۔ اس کے بعد جناب چنیوٹ کے اندر جو لوہے، تانبے، چاندی، سونے کے ذخائر ہیں اس کو ایکسپلور کرے سعودی عرب۔ اے ویکھو پایا اے تھانوں اس پاگل دی طرح اجے تکر غلیل بھلی نہیں کہ الاسٹک بازار سے نکر لے کے آؤں گا، اس کا الاسٹک نکالوں گا، الاسٹک سے غلیل بناؤں گا اور غلیل سے لوگوں کے شیشے توڑوں گا۔ اے تھانوں چنیوٹ بھولدا نہیں۔ دنیا کے جس بھی معدنیاتی لیبارٹری کو ہم نے یہاں کے سیمپل بھجوائے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی جان یہ دھاتیں جو ہیں یہاں پہ آپس میں کچھ یوں مکس ہو چکی ہیں کہ ان کو الگ کرنے میں اتنی زیادہ لاگت آ جائے گی کہ وہ آپ کو یہ دھات وارا نہیں کھائے گی۔ مثلا اگر اس وقت 2 لاکھ تولے کا سونا ہے اور اس میں سے 1 تولہ سونا نکالتے ہوئے آپ کی لاگت 6 لاکھ آ رہی ہے، تو وہ تو پھر فیزیبل نہ ہوا، اس کو پڑا رہنے دیں۔ جب کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی تو ہم اس کو ایکسپلور کر لیں گے، فی الحال اس کو نپا رہنے دیں۔ اچھا، ابتدائی جو خبریں ہیں اور جو کہ چاچو نے بھی ہمیں بتائی ہیں، دنیا کے اندر جہاں پہ لوہا ہوتا ہے وہاں پہ چاندی ہوتی ہے، لوہے کے ساتھ کچھ مقدار چاندی کی بھی ہوتی ہے، اور جب آپ اس کو لوہے کو کچ دھات سے فولاد بنانے کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس عمل کے اندر چاندی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں پہ تانبا ہوتا ہے، وہ کاپر جس کو کہتے ہیں، کاپر ہوتا ہے، وہاں پہ سونا بھی ہوتا ہے، اور آپ جب کاپر کی کچ دھات کو نکالتے ہیں اور اس کو پیوریفائی کرتے ہیں تو اس کو خالص بنانے کے عمل کے اندر جو ہے آپ کو اس میں سے سونا بھی ملتا ہے۔ دنیا کے کسی جگہ کے اوپر میں نے یہ نہیں سنا کہ یہ چاروں دھاتیں آپس میں ملی ہیں، اور اگر یہ چاروں دھاتیں آپس میں مکس ہیں ایسا مطلب ہے کوئی کام خراب ہے، ٹھیک ہے پائند آپ کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے۔ یہ ایگزیکٹلی اس لیے چاچو کو یہ بات جا کے بتا دے، چاچو پچھلے 15 سال سے اس حماقت کے پیچھے لگا ہوا ہے، اندھا دھند۔ پہلے اس کو سمر مبارک مند چغت بنا گیا چاچو کو، اور اب کوئی اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مطلب کہ آپ پنجاب کے مائنز اینڈ منرل کے سیکٹریز کو داد دیجئے، وہ آتے ہیں اس ایشو پہ چغت بناتے ہیں، چاچو کو پروموشن لیتے ہیں، وفاق میں دوڑ جاتے ہیں، اور چاچو ہر ایک سے بیوقوف بنتا ہے اور کہتا ہے دیکھا کیسا بیوقوف بنا ہوا ہے، کیسا بیوقوف بناؤں۔ چاچو کو خدا کا خوف کر لیں، یہاں سے نہ سونا نکل سکتا ہے، نہ تانبا نکل سکتا ہے، نہ لوہا نکل سکتا ہے، نہ چاندی نکل سکتی۔ یہ دھاتیں، ان کو الگ کرنا لمحہ موجود کے اندر اکنامیکلی فیزیبل نہیں ہے۔ اور میں جب اتنی اتھارٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو میں نے بہت 2 بڑے بڑے ماہرین سے اس کے اوپر باقاعدہ بحث کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ میں پہلے اس پہ بلیو کرتا تھا جو چاچو کہہ رہا ہے، تو میرا اپنا کتنا بت ٹوٹا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ہم نے بہت سارے لوگوں کا بت توڑا جو کہتے ہیں کہ جناب پنجاب ایران جو ہے وہ پاکستان کا تیل چوری کر رہا ہے، ہاں پائپ لائنوں کے ذریعے، بڑی کہانیاں یہ گلی محلے کے اندر بچوں کو سنائی جاتی۔ تو ہم نے بھی کسی کے سامنے یہ بات کر دی، انہوں نے پھر بڑی بےزتی کی تھی۔ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی آپ کا خطہ جو ہے وہ تو تیل کا خطہ ہے ہی نہیں، یہاں پہ گیس ہے۔ تو ویسے بھی آپ دیکھیں ایران میں تیل کہاں سے نکلتا ہے؟
عراق کے ساتھ والے علاقے سے نکلتا ہے یا کویت کے ساتھ والے علاقے سے، مطلب کہ اس علاقے سے نکلتا ہے نا، عرب والی سائڈ سے نکلتا ہے، آپ کی طرف سے تو نہیں نکلتا۔ اب تو گوگل نے سارا ماحول آسان کر دیا نا، ایران کا تیل کہاں سے نکل رہا ہے؟ پرلی طرفوں نکل رہا ہے۔ یہ والا سائڈ جو ہے، ہمارے والی سائڈ، ایرانی بلوچستان والی سائڈ جو ہے، جس کو سیستان کا نام دے دیا ہوا انہوں نے ہمارے بلوچستان پہ قبضہ کر کے، تو وہ جو ایرانی بلوچستان والی سائڈ ہے، وہاں سے تو مائنز نکلتی ہیں، منرلز نکلتے ہیں، تیل اور گیس تو نہیں نکلتے۔ تو آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ اپنی بستیجی ہو گئی ہوتی۔ تو اسی طرح چنیوٹ میں سے آپ الٹے ہو کے کر لیں چاچو، بلکہ آپ سے میں عرض کروں گا، آپ ایک عدد اور شادی فرما کے کر، ایون دین بھی وہاں سے سونا نہیں نکل سکتا۔ صحیح گل تیرا کھیڑا چھڈ دیو، تہاڈی مہربانی ہے یار۔ خیر، سعودیوں کو ہم نے چنیوٹ کے اندر جو بھی گھیرنے کی کوشش کی ہے، انہیں ہم نے کہا جی دیا میر بادشاہ ڈیم میں بھی حصہ ڈال لیں، اور جو اس سے بجلی پیدا ہوگی ہم اس سے آپ کو ادائیگی کر دیں گے۔ اور جناب سعودیوں نے اس کے مقابلے میں بھلا کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا بہن سیکیورٹی دے، ہمیں اپنی بندوق سیدھی کرو تو سیکیورٹی دیو۔ ظاہر ہے جب پاکستان کے اندر سعودیز آئیں گے تو جو قوتیں پاکستان میں سعودیوں سے نفرت کرتی ہیں، اگرچہ سعودیوں سے ہم جیسے لوگوں کے دلوں کے اندر بلا کسی شرط کے، ٹھیک ہے، بلا مشروط جو محبت ہے، وہ اگر اس کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے تو کسی کے دل کے اندر نفرت کا سمندر بھی ٹھاٹھے مارتا ہوگا۔ اور جس کے دل کے اندر نفرت کا، چلیں نفرت محبت کو چھوڑیں، اس پہ آ جائیں۔ کچھ لوگ یہ بھی تو چاہتے ہوں گے کہ سعودیز پاکستان کے اندر نہ آئیں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چائنا پاکستان میں نہ آئے، وہ یہ بھی تو چاہ سکتے ہیں کہ سعودی ادھر نہ آئے، ہمارے ملک میں آئے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ بھائی جان سیکیورٹی فراہم کریں ہمیں بھی، آپ کو تو ہم کر لیں گے، آپ نے آنا کتنے لوگوں نے ہوتا ہے، ایک آدھ بندے نہیں آنا ہوتا نا دورہ کرنے۔ تو بنیادی طور پہ ان کی جو انویسٹمنٹس ہوں گی اس پہ حملہ ہوگا۔ میرے خیال کے اندر بہترین اس کا حل یہی ہے کہ سعودیز کے ساتھ لوکل جوائنٹ وینچر پارٹنرشپ کروائی جائے، لوکل پارٹنر جو ہیں پاکستانیوں کا نام اس پہ لکھا جائے، سعودیوں کا نام کاغذات میں رہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ حملوں سے بچا رہے گا۔ اور اگر پاکستان فوج مختلف کمپنیاں بنا کے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لے، جس طرح کے ایگریکلچر میں کرنے جا رہی ہے، تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، بس میں نے کہا کہ کچھ کر دیا جائے۔ اچھی خبر ہے، روز ویلٹ بھی ہم ان کو تھمانا چاہ رہے ہیں۔ روز ویلٹ کی تو عمر ویسے ہی ختم ہوگی 2024 میں، میرا خیال وہاں کی حکومت نے آرڈر دے دیا ہوا ہے کہ اس کو گرا کے نیا بنائیں۔ تو نیا بنانے کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، تو وہ بھی ہم نے کہا کہ بھائی جان آپ اس میں پیسہ ڈالیں۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ میں نے کہا کہ اچھی خبر کا فالو اپ جو ہے وہ ضرور بیان کرنا چاہیے، وہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ پاک سعودی دوستی زندہ باد، خادمین حرمین شریفین زندہ باد۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔